جی محترم میرے یوٹیوبر دوستوں، آج مجھے جانا ہے اسلام آباد۔ جی دوستوں، گاڑی تیار، کوشش کی کہ اس کا موبائل، پانی، بریکیں سب ٹھیک ہوں اور پھر ہم روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کو موٹر وے پہ ملتے ہیں۔ یہ جی ہم پہنچے فیصل آباد اور ہم نے یہاں تھوڑا سا ریسٹ کیا ہے اور پھر اپنا سفر شروع کر دیا ہے اسلام آباد کی طرف۔ جی جناب، فیصل آباد کو کہتے ہیں ہم نے، وہاں سے پیٹرول لیا اور پھر اس کے بعد چل پڑے ہیں اور رات بھی ہو گئی اور اس وقت ہم پہنچے ہیں بھیرا ریسٹ ہاؤس میں ہیں، ریسٹ ایریا میں ہیں اور یہاں تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، نماز بھی ادا کریں گے، کوئی ہلکا پھلکا بھوجن کریں گے اور پھر اس کے بعد سفر جاری رکھیں گے۔ ہاں جی، یہ اسلام آباد مونیومنٹ اور یہ کشمیر ہائی وے، ہم جا رہے ہیں اپنے جو میرا ادارہ ہے جہاں سے میں نے زندگی بھر کام کیا، ریڈیو پاکستان میں چونکہ میں نے آغاز کیا تھا تو وہاں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ خوبصورت شہر، خوبصورت موسم، اسلام آباد جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر ریڈیو پاکستان آ جاتا ہے، ہمارا پیارا ریڈیو پاکستان۔ یہ سامنے انٹر ہوتے ہیں زیڈ بخاری ہال میں، تو یہاں دیکھیے گا آپ کو یہ ریڈیو دیکھا ہے آپ نے، گھر میں ہوتا ہے، بلوچی ساز سرود، پرانا ریڈیو، روشن آرا بیگم کا تانپورہ، کشمیری سارنگ۔ بچوں کے لیے یہ چیزیں بڑی مختلف ہوں گی۔ اور یہ ہے وہ ٹرانسمیٹر جس سے اعلان ہوا تھا کہ یہ اب پاکستان بن گیا ہے۔ میرے جو یوٹیوب کے ساتھی ہیں، اگر انہیں وقت ملتا ہو تو وہ ضرور دیکھتے ہوں گے آواز خزانہ ریڈیو پاکستان آفیشل، اور کچھ عرصہ مجھے بھی اس شعبے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، لیکن جو اس کے روح رواں ہیں، جو اس کو چلا رہے ہیں، جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، اس کے یوٹیوب چینل سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان کو وہ خوبصورت آئٹم سننے کو مل رہے ہیں جو ہمارے آواز خزانہ میں محفوظ ہیں، سینٹرل پروڈکشن میں محفوظ ہیں۔ وہ شخصیت ہیں حافظ نور اللہ صاحب۔ حافظ نور اللہ صاحب جی اس وقت بیٹھے کام کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آدمی تاج محل جائے اور آگرہ نہ دیکھے تو پھر کیا فائدہ، اور میں ریڈیو پاکستان آؤں اور اپنے اس پیارے دوست سے نہ ملوں تو کیسے ممکن ہے۔ حافظ صاحب، کیسے خیال آیا تھا، آپ نے یہ انیشیٹو لیا تھا آواز خزانہ کا؟ اصل میں کیا کہیں آصف صاحب، آپ تو جانتے ہیں ریڈیو کے حالات، کہ مجھے تو ویسے ذاتی طور پہ یہ وہ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی OSD بنایا گیا تھا، ہیڈ کوارٹر میں تھا، تو کچھ انہیں وہ میری آزادی اور میری جو ہے وہ اسٹیٹ فارورڈ ہونا پسند نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈمپ کر دیں ان کو جو ہے سینٹر پروڈکشن میں۔ لیکن وہ کہتے کبے نو لت لگے، وہ ایسا کمال ہوا تھا کہ مجھے یاد ہے یہ تقریباً 3 سال سے آغاز ہوا ہے۔ یہ 2017 میں آیا تھا جی، 6 سال نہیں، مطلب اس کا آغاز آپ نے چینل کا، ریڈیو کا آفیشیل جو ریڈیو پاکستان کا تھا، یہ کب ہوا؟ سینٹرل پروڈکشن کا مینڈیٹ یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی ریکوزیشن، کوئی دوست کوئی مٹیریل مانگتے، کوئی اسٹیشن مانگتے مٹیریل کسی خاص دنوں کے حوالے سے، تو وہ ہم بھجواتے تھے۔ ربیع الاول میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے، محرم الحرام اور رمضان شریف اور ایسے برسیاں تہواروں پہ، آپ تو جانتے ہی ہیں، یہ مینڈیٹ تھا ہمارے پاس۔ پریزرو تو ہمارے پاس وہ خزانہ لاکھوں منٹس کا تھا،
تو وہ مٹیریل دے کے دوستوں کو تو ہم فارغ ہوتے تھے اور کوئی کام ہوتا نہیں تھا، تو یہ خیال آیا، فیس بک سے شروع کیا ہم نے، فیس بک پہ پیج بنایا، ٹھیک ہے، تو وہاں سے پھر سینٹر پروڈکشنز کے نام سے وہ پیج ہے، تو پھر وہ ایسے بیٹھے ہوئے شاہد نوجوان ہمارا ساتھی، بہت اچھا، وہ بہت کام اچھا، کرتا، اس نے کہا کہ سر یوٹیوب کا نہ بنائے چینل، تو میں نے کہا یار بس کرتے ہیں کام تو اس نے کہا تو ہم نے وہ کام شروع کر دیا۔ تو حالانکہ اس سفر میں ہمیں جو ہے نا وہ بہت سے فیڈ بیک ایسے بھی ملتی رہی کہ یہ تو آپ نے اجازت نہیں لی، تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن میں کریڈٹ دوں گا اپنے سینئرز کو، میرے جو کنٹرولر تھے سینٹر پروڈکشن میں، صدیق پراچا صاحب رہے، آپ بھی رہے، میڈم شمیم انجم، کوثر سمرین صاحبہ، امیر نواز مروت صاحب، الطاف شاہ صاحب، انہوں نے فری ہینڈ دیا مجھے، تو میں جو ہے نا وہ سر جھکا کے وہ لگا رہا۔ تو ہوتے ہوتے ایسا ہوا، پھر ہم نے مختلف چیزیں ڈالی اس کے اوپر، تو نغمات بھی ڈالے، غزلیں بھی ڈالی، نعتیں بھی ڈالی، لیکن جو فیڈ بیک ہمیں آیا وہ ہم نے دیکھا کہ نعتوں کو جو ہے نا وہ سننے والے زیادہ ہیں۔ جی میں خود چونکہ اس کا گواہ رہا ہوں ماشاءاللہ، مطلب اس میں جو بڑے بڑے ہمارے نام ہیں، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے لے کے اعظم چشتی صاحب اور باقی ہمارے جو سینئر ہیں، خورشید صاحب، ان کی نعتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں اور وہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے ریڈیو پاکستان کا اثاثہ ہے، ہمارے پاس ہے۔ آپ نے وہ شامل کی تو لوگوں کو تو اصل جو روح ہے نعت شریف کی، حمد کی، عارفانہ کلام کی، وہ سننے کو ملی، تو ظاہر ہے لوگوں نے تو اسے پسند کیا۔ تو اب تک کچھ ذہن میں ہے کہ کتنے گانے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور کیا نعتیں اور عارفانہ کلام اپلوڈ آپ زیادہ کر چکے ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ اچھا سر، ایسا ہے کہ وہ نعتیں، پھر فیڈ بیک ہمیں زیادہ آیا، پھر نعت کے حوالے سے پاکستان بلکہ دنیا بھر سے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے۔ جی بالکل، مثلاً اعظم چشتی صاحب نعت کا بڑا حوالہ، جی اگر کہیں کہ نعت لکھی تو امام محمد رضا خان بریلوی نے جو ہے نا وہ اردو میں جو ہے نا جو کمال کیا، تو پڑھ میں احمد محمد اعظم چشتی حسان جی پاکستان بالکل، میں، جی بالکل، انہوں نے وہ ایسا کمال کیا۔ پھر ان کے اسلوب کو لے کے منظور الکونین صاحب سے، ہاں جی، منظور الکونین صاحب کا بلکہ میں ایک انٹرویو بھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ راولپنڈی سے میری نعت نشر ہوئی تو مجھے وہ محمود نظامی صاحب تھے اسٹیشن ڈائریکٹر اس وقت یا کوئی اور تھے، تو اناؤنسر نے اناؤنس کر دیا کہ یہ اعظم چشتی صاحب کی آواز میں جو ہے نا وہ ابھی نعت سن رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ بھائی دیکھا آپ نے، سنا کہ کیا نشر ہوا، کیا اعلان ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ تو میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اعظم چشتی کے نام کے ساتھ میرا نام آیا ہے، پڑھی ہوئی میری ہے اور نام اعظم چشتی صاحب کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، تو پھر منظور الکونین کہاں ہے، منظور الکونین کا رنگ کہاں پہ ہے؟ واہ، پھر وہاں سے پھر میں نے جو ہے نا وہ رنگ جو ہے اپنا وہ بدلا، اپنا بدلا تو پھر اور منظور الکونین صاحب اپنی میں نے پڑھنا شروع کی۔ تو اچھا جی 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 تو وہ یہ نعتیں پھر میں نے ڈالی اس پہ، مثلاً خورشید احمد صاحب کا بیٹے حسان میرے ساتھ جڑے، منظور الکونین صاحب کے صاحبزادے یاسر کونین صاحب اور سلمان کونین صاحب وہ میرے ساتھ جڑے، منیبہ شیخ صاحبہ کی بیٹی تحریم منیبہ وہ میرے رابطے میں آئیں، اور نظامی صاحب، نذیر حسین نظامی صاحب کے پوتے، بہت سارے جو تھے وہ سننے والے۔ یوٹیوب کے ساتھیوں، میں نے جو ابھی کہا تھا کہ حافظ صاحب کے ساتھ جو ہمارا ایک اور پیارا دوست جس نے یہ سارا کام کیا وہ شاہد ہے، شاہد اس آئٹم کو بنا رہا ہے، حافظ صاحب بھی بنا رہے تھے ابھی، تو جہاں کہیں مشکل ہو تو شاہد آ جاتا ہے۔ شاہد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ شاہد، آپ نے یوٹیوب جب آغاز ہوا تو آپ نے ماشاءاللہ اس پہ سارا ٹیکنیکل کام کیا، تو کیسے، آپ کو پہلے سے اس کا تجربہ تھا، کیسے کیا؟ ویڈیو ایڈیٹنگ کا تو اسپیشلی مجھے پہلے سے ایکسپیرینس تھا، لیکن اس وقت ونڈو کی سائٹ تھی، لنک تھا، اس پہ کام کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مزید اس میں جیسے جیسے کام کرتا گیا اور نکھار آتا گیا، اور اسپیشلی جو ریڈیو پاکستان کا یہ آواز خزانہ ہے، اس میں حافظ محمد نور اللہ صاحب کی جو ہے سپرویژن میں یہ کام کرتا رہا، اور اس وجہ سے نفاست اس میں اس وجہ سے آئی کہ انہوں نے میرے سر پہ جو ہے ہاتھ رکھا اور بڑی زبردست طریقے سے مجھے اس کا بتاتے رہے، اور اس پہ ہم کام کرتے رہے، تو اس کا جو ہے ہمیں فائدہ ہوا ہے۔
پیارے ناظرین، آج ہم نے آپ کو ریڈیو پاکستان کی آواز خزانہ چینل کی پوری سیر کروائی. کل ہم آپ کو اسٹوڈیوز کی سیر کروائیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بہت شکریہ آپ کا.